کیا واقعی میں اسلام ڈپریشن کا سولوشن ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ مائی لونگ بردرز اینڈ سسٹرز. دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے دکھوں کا علاج بائی ڈاکٹر اسرار احمد. Without any further ado, let's get started. قال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم رفقائے تنظیم اسلامی و رفیقات تنظیم اسلامی اور محترم احباب و حاضرین، سب سے پہلے میں تنظیم اسلامی کے سال پنجاب اجتماع میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. لاہور شہر سے فاصلے پر ہماری سب سے بڑی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر نفری جو ہے شہر لاہور کے حلقے سے ہے، اور عام طور پر ہمارے سالانہ اجتماعات کے موقع پر چونکہ وہ اکثر و بیشتر لاہور میں ہوتے رہے ہیں تو شد رحال کی نوبت کم آتی رہی لاہور والوں کے لیے. یہ اس مرتبہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب نکلے ہیں، باہر آئے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں تقریباً 50 گھنٹے جو آپ یہاں گزاریں گے، گھر والی سہولتیں تو نہیں ہوں گی، خواہ کتنا بھی اہتمام کر لیا گیا ہو، لیکن یہ کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں. کوئی دنیاوی غرض و غایت آپ کے پیش نظر نہیں ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی تفریح ہے معاذ اللہ. تو اس حوالے سے اس اجتماع کے آداب اور حقوق کو بھی ملحوظ رکھیں، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اسے برداشت بھی پورے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ کیجیے. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارے دکھوں کا واحد علاج اسلام. دیکھیے، انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے. لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے. جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. یہ قید حیات ہے. ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، الدنیا سجن المومن. مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی.
اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے ہیں۔ قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات سٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی تھے۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی میں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے انفرادی سطح پر، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں۔ اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آئی تھی، آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں اور تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، What cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجئے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔
لہذا ان آفت سماوی و ارضی چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل ہو۔ ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے ہیں، اللہ بہت متحمل ہے۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیہ ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہے، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شے ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہے کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔
سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات مل گئی۔ برو کشید سے پیچا کے ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہست و بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے اقدہا کے مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں۔ آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم ہوتی، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے،
اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ ڈالتا تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراصل کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، دراصل کہ اس میں تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سبردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے درس میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض ہے، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان میں، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی ہے۔ اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے، ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے فی الواقع، فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا۔ ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے جائیں بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے۔ So this was extremely helpful بیان for everyone. So آپ ان سے جتنے لوگ بھی اس چیز سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگا یہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ so he was amazing and the great scholar، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ اوکے، ڈپریشن زندگی میں کیوں آتا ہے؟ ایوری سفرز فرام دس کائنڈ آف تھنگس، کیونکہ انزائٹی، ڈپریشن یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے۔ اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک دیکھیں، جب ہم
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وی آل آر مسلمس اینڈ وی ہیو ٹو فالو اسلام. لائک جب تک ہم اسلام کو سمجھیں گے نہیں, سمجھ کر اپنے لائف میں اس کو امپلائی نہیں کریں گے تو تب تک چیزیں بیٹر نہیں ہوں گی. یعنی کہ ان شارٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری ہونا بھی ایک ڈپریشن ہے, رائٹ. اوکے, تو ڈپریشن میں جانے کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے کہ اس میں کچھ چیزوں پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے اور کچھ چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے. لائک جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی کیلمٹی آ گئی, کوئی ارتھ کوئک آ گیا, کچھ آ گیا, تو اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ایک اس طرح کا ڈپریشن ہے, اس پہ بہت زیادہ انسانوں کا نقصان ہو جاتا ہے, جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا کہ ایک جس میں ہمارا کیا بولتے ہیں, ایک ہم پہ کوئی بیماری آ گئی ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, تو اس کا بھی ایک ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. تو جتنی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں ہمیں ان چیزوں کا ڈپریشن کبھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے. تو اس لیے جس میں جتنا زیادہ صبر کی ہمت ہے اور طاقت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں یوں ہی بے وجہ نہیں پیدا کیا ہے, لائک ہمارا ایک پرپز ہے لائف میں, اگر ہم اس پرپز کو نہیں ڈھونڈیں گے, نہیں سرچ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا, ہماری لائف میں پھر بھی ڈپریشن ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کو پانے کی اتنی زیادہ وہ رہتی ہے, تڑپ رہتی ہے, یا پھر کوئی ہمارے ساتھ غلط کر گیا, ہمیں اس کا ڈپریشن رہتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں کہاں پہ آ کر اینڈ ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایسا ڈھونڈنا چاہیے کہ جو زیادہ طاقتور ہے. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. مطلب ہم ایسی ذات سے اپنا کنیکشن بنائیں جو بہت زیادہ طاقتور ہے. تو ان شارٹ اسلام از دا وے آف لائف, یعنی کہ جب ہم اسلام کے قریب آتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اپنی زندگی میں امپلائی کرتے ہیں, تب ہماری زندگیوں میں آسانی آتی ہے. تو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمارا جو بیسٹ سلیوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت اتاری ہے, قرآن اتارا ہے, اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس سے اپنے لیے ہمت اور حوصلہ بڑھانا. اور کیونکہ زندگی بہت زیادہ چھوٹی ہے, اینڈ لٹرلی نیکی کرنے کے لیے تو بہت زیادہ چھوٹی ہے, کیونکہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پاور دی ہے کہ جو جیسے وہ بھٹکاتا رہے گا بندوں کو, ویسے بندے ڈپریس بھی ہوتے رہتے ہیں, رائٹ. تو اس لیے نیکی میں اسٹرگل زیادہ ہے. حالانکہ جو آپ کو شیطان کے قریب کرتی ہیں, جو بے حیائی کی طرف کرتی ہیں آپ کو چیزیں قریب, وہ اس میں لذت بہت زیادہ ہے اور آسانیاں بھی بہت ہے. تو اس لیے ایک مومن کے لیے ڈپریشن اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. جب وہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی محبت سے آزماتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے کہ میرے لیے کتنا صبر کرتا ہے, کہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اینڈ میں نے تو ایٹ دی اینڈ یہی جانا ہے کہ اسلام از دا اونلی وے آف لائف, یعنی کہ جتنا ہم اچھائیوں میں آگے رہ سکیں اور جتنا ہم اپنی لائف میں فوکس رہ سکیں اور جتنا ہم اس دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں, یعنی کہ جیسے کہ لگژری سے زیادہ دل نہ لائے, کہ دنیا میں کسی بھی ایسی چیز سے دل نہ لگائے, اور اتنا دل نہ لگائے, مطلب دل لگائے ان دا سینس مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو انجوائے کرنا ہے, لیکن اتنا زیادہ اس سے اٹیچ نہیں ہونا ہے کہ اس کو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو, رائٹ. اور ویسے بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پوری طرح سے جان لیں گے تو آپ کی زندگی سے ڈپریشن ویسے بھی غائب ہو جائے گا, کیونکہ پھر آپ کا مقصد اللہ ہو جائے گا. تو یس, اللہ ہی ہمارا آخر مقصد ہونا چاہیے. ویسے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں, لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھنا اور اللہ سے امید لگانا, اور بہترین کی امید لگانا. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی صلح کرتا ہوں, رائٹ. جیسے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھے کا گمان کیا اور پازیٹیو اگر آپ نے رسپانس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کیا تو آپ کے ساتھ اچھا ہی وہم و گمان ہوگا, یعنی کہ
ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुछ इम्तहान है जिन्हें पास करना पड़ेगा, और वो बिना परेशानी के तो नहीं गुजर सकते। तो इसलिए ऑल ओवर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमेशा हर वक्त याद करते रहें, लाइक हमेशा इस स्टेट में रहें कि यस अल्लाह है, अल्लाह मुझे देख रहा है, लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिटर्न है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है। तो इसलिए एक चीज़ ये है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी है, और ये नहीं कि हमें हर चीज़ अल्लाह पे ही छोड़ देनी है। लाइक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उसका ही साथ दिया है जो अपनी मदद खुद करता है। तो इसलिए अपनी मदद भी करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी करें, और अल्लाह के करीब जितना हो सके उतना हो जाए। तो और वैसे भी ये दुनिया जन्नत नहीं है, यहाँ सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एट दी एंड जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत सारे वायदे हैं तो वो ज़रूर सच्चे होंगे। तो इसलिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आप सबसे राज़ी हों। आमीन सुम्मा आमीन।